ایک بار کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب اور نیک دل کسان رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف بہت عبادت گزار تھا اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن ایک بات اس کے دل میں ہمیشہ چبھتی رہتی تھی کہ اس کے پاس اتنی زمین نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا اچھے سے پیٹ پال سکے۔ اس کی زمین بالکل خشک تھی، جس پر فصل اگانا بہت مشکل تھا۔ یوسف نے ہر ممکن کوشش کی کہ زمین کو زرخیز بنائے، لیکن ہر بار وہ ناکام ہو جاتا۔ پھر ایک دن اس کے گاؤں میں ایک مشہور عالم دین تشریف لائے۔ لوگوں نے ان کے وعظ میں بڑی تعداد میں شرکت کی اور یوسف بھی وہاں پہنچا۔ عالم دین نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، تمہیں بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرو اور ساتھ میں کوشش بھی جاری رکھو۔ اگر تمہارا بھروسہ سچا ہے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ یوسف ان باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے دل سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ وہ رات دن محنت کرتا اور اللہ سے مدد کی دعا کرتا۔ ایک رات جب یوسف تھک ہار کر سو رہا تھا، اسے خواب میں ایک نورانی شخصیت نظر آئی۔ اس شخصیت نے کہا، یوسف، تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ تمہیں کل صبح اپنے کھیت کے کنارے ایک جگہ پر کھدائی کرنی ہے، وہاں تمہیں ایک خزانہ ملے گا جو تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ یوسف نیند سے جاگتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگلی صبح جلدی اٹھ کر اپنے کھیت کے کنارے کھدائی شروع کرتا ہے۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ گاؤں کے لوگ اس پر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خزانے کے چکر میں پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن یوسف کو اپنے خواب اور اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ہمت نہیں ہارتا اور مزید کھدائی کرتا ہے۔ آخر کار شام کے وقت یوسف کو زمین کے نیچے کچھ سخت چیز محسوس ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اسے کھودتا ہے اور ایک بڑا لوہے کا صندوق برآمد ہوتا ہے۔ یوسف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ صندوق کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اندر سونے کے سکے اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کی محنت اور بھروسے کا صلہ اسے مل گیا۔ یوسف اس خزانے سے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اپنی زمین کو زرخیز کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور گاؤں میں ایک مدرسہ اور ایک کنواں بنواتا ہے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ لوگ اب یوسف کی محنت اور اس کے اللہ پر بھروسے کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب یوسف کو ایک اور خواب آتا ہے۔ اس خواب میں پھر وہی نورانی شخصیت آتی ہے اور کہتی ہے، یوسف، یہ خزانہ تمہارے ایمان کی آزمائش تھی۔ تمہیں ابھی اصل خزانہ نہیں ملا۔ اصل خزانہ وہ نیک اعمال ہیں جو تم نے اس دولت کو لوگوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر کے کمائے ہیں۔ اللہ تم سے خوش ہے اور تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ یوسف جب جاگتا ہے تو اس کے دل کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل دولت اللہ کی رضا ہے اور جو سکون اور خوشی انسان کو دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے، وہ کسی دنیاوی خزانے سے بڑھ کر ہے۔